السلام علیکم ڈیئر فرینڈس بہت ہی موٹیویشنل اسٹوری ہے اور ایک ریئل اسٹوری ہے. کس طرح ایک شخص 65 کے عمر میں امیر اشخاص میں شامل ہوتا ہے اور کس طرح اس نے اپنی نام بنایا پوری دنیا میں. حتیٰ کہ اللہ کے 65 سال کی عمر میں لوگ زیادہ تر ہار مان جاتے ہیں، لیکن اس نے کیا کیا، ایک ایسی چیز دریافت کی، ایک ایسی چیز اس نے بنایا جس نے اس کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا. بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں جتنا بھی انگلش ویکیبلری آئے گا، انشاءاللہ جتنا بھی انگلش گرامر آئے گا، ہم سب کو ڈسکس کرنے والے ہیں. اسٹارٹ کرتے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ دا اسٹوری آف کرنل سینڈرز، یعنی کہ کرنل سینڈرز کی اسٹوری یعنی کہ کہانی. ٹھیک ہے، دا جو ہے ایک ڈیفینٹ آرٹیکل ہے، کسی چیز کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اور آف جو ہے ایک پریپوزیشن ہے جس کا میں نے یہ کہا کہ، اور کرنل سینڈر ایک پراپر ناؤن ہے. پراپر ناؤن اس نام کو کہا جاتا ہے کہ جیسے اس نام جیسا نہ ہو. ٹھیک ہے، ہماری جو اسٹوری ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. لکھا ہو کہ آرلینڈ سینڈرز، یعنی کہ آرلینڈ سینڈر جو ہے نون مشہور ہے ایز کرنل سینڈرز، کرنل سینڈرز کے طور پر مشہور ہے. واز ناٹ آلویز سکسیزفل، وہ ہمیشہ سے کامیاب نہیں تھا. آلویز مطلب ہمیشہ، سکسیزفل یعنی کہ کامیاب نہیں تھا. ان فیکٹ دراصل از ارلی لائف، اس کی شروعاتی زندگی واز فل آف اسٹرگلز، یعنی کہ مشکلوں سے بری ہوئی تھی. اسٹرگلز کہتے ہیں مشکلوں یا رکاوٹوں. ٹھیک ہے، اور ارلی لائف یعنی کہ شروعاتی زندگی یعنی کہ جب وہ چھوٹا تھا یا جوان تھا. ای ورکڈ، اس نے کام کی. ای ورکڈ بیسکلی کیا ہے، پاسٹ انڈیفینٹ کی سینٹینس ہے. اس نے کام کی مینی اسمال جابس، بہت سے چھوٹے چھوٹی نوکریوں پر. ٹھیک ہے، بٹ لیکن آفن فیل، لیکن اکثر ناکام ہوا. اینڈ اور فیلٹ اوپلیس، یعنی کہ مایوسی محسوس کی. یعنی کہ اس نے بہت سارے جاب کیا، بہت سارے کام کیا، لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہوا، وہ ناکام ہوا. تو پھر کیا ہوا ڈیئر فرینڈس، پھر آگے لکھا ہوا ہے ڈیئر فرینڈس کہ ایٹ دا ایج آف 65، یعنی کہ 65 سال کے عمر میں، موسٹ پیپل زیادہ تر لوگ تھنک سوچتے ہیں، یعنی کہ زیادہ تر سوچتے ہیں کہ لائف از اوور، یعنی کہ زندگی جو ہے اب ختم ہوا ہے. بٹ لیکن سینڈرز اسٹل ایٹ اے ڈریم، یعنی کہ سینڈر کے پاس ابھی بھی ایک خواب تھی. ای لوڈ، اسے پسند تھی. کوکنگ چکنز، یعنی کہ مرغیاں پکانا. ود از اسپیشل ریسیپی، اپنے خاص ریسیپی کے ساتھ، اپنے خاص نسخے کے ساتھ. یعنی کہ زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ 65 پر جو ہے زندگی ختم ہے، ابھی آگے کیا کرنا ہے، لیکن ابھی بھی اس کے پاس ایک ڈریم تھا، ایک خواب تھا. ابھی وہ کیا تھا، پھر آگے کیا لکھا ہے ریفرنس کہ ون ڈے، یعنی کہ ایک دن، ای ڈیسائیڈڈ ٹو ٹرائی، اس نے کوشش کرنے کا فیصلہ کیا. ڈیسائیڈ مطلب فیصلہ کرنا، ٹو ٹرائی یعنی کہ کوشش کرنے کا. کس چیز کا، سیلنگ از فرائیڈ چکن، یعنی کہ اپنے پکے ہوئے، فرائیڈ مطلب پکے ہوئے چکن یعنی کہ مرغی کو بیچنے کا، فروخت کرنے کا. ای بلیوڈ، اس کا ماننا تھا یا اسے یقین تھا. پیپل وڈ لو اٹ، کہ لوگ جو ہے اسے پسند کریں گے، یعنی کہ اس کے فرائیڈ چکن کو کیا کریں گے، پسند کریں گے. بٹ لیکن وین ای اپروچ ریسٹورنٹ، یعنی کہ جب وہ ایک ریسٹورنٹ میں گیا، یعنی کہ ریسٹورنٹ میں اسے سیل کرنے گیا، دے ریفیوزڈ ٹو ایکسیپٹ از ریسیپی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. ریفیوز مطلب انکار کر دیا، جسے ہم ریجیکٹ بھی کہتے ہیں. ٹو ایکسیپٹ از ریسیپی یعنی کہ اس کے نسخے کو قبول کرنے سے، یعنی کہ بیسکلی وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کا جو ریسیپی ہے وہ وہاں پہ ایکسیپٹیبل ہو، تو انہوں نے اس چیز کو کیا کیا، انکار کر دیا کہ ہم آپ کی جو ریسیپی ہے یہاں پہ نہیں بھیجیں گے. سینڈرز ڈڈ ناٹ گیو اپ، یعنی کہ سینڈر جو تھا اس نے ہار نہیں مانا. ای ٹریولڈ، یعنی کہ اس نے سفر کی. فرام پلیس ٹو پلیس، یعنی کہ ہر جگہ اس نے سفر کیا، یعنی کہ گیا. میٹنگز اونرز اینڈ آفرنگ اس چکن، یعنی کہ مختلف مالک سے ملا. ٹھیک ہے، میٹنگ مطلب ملنا، اونرز یعنی کہ مختلف مالکوں سے ملنا ریسٹورنٹس کے. آفرنگ پیش کرتے ہوئے اس چکن، یعنی کہ اپنے مرغی کو، یعنی کہ اپنے مرغی کے اس نسخے کو. تو اس کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے ڈیفرنس، پھر آگے کیا لکھا ہے ڈیفرنس، ای فیسڈ، اس نے سامنا کیا. یہ پاسٹ انڈیفینٹ کا سینٹینس ہے، یہاں پہ ای آپ کا سبجیکٹ ہے، یعنی کہ ڈوئر آف ایکشن ہے، اور یہاں پہ فیس کیا ہے، آپ کا مین ورب ہے. اس نے سامنا کی کیا چیز، ریجیکشن، رد، انکار. اوور 1000 ٹائم، یعنی کہ 1000 سے زائد، یعنی کہ 1000 سے زائد مختلف جگہوں میں گیا، لیکن اس کو انکار کیا گیا. اسٹل ابھی بھی، ای کیپٹ موونگ،
यानी कि वो जाता रहा विद पैशंस यानी कि सब्र के साथ, एंड होप यानी कि उम्मीद के साथ, यानी कि उसने वो नहीं रुका, इसी को मज़ीद जारी रखा, ठीक है, सब्र और होप के साथ, उम्मीद के साथ। फाइनली यानी कि बिल आखिर वन रेस्टोरेंट यानी कि एक रेस्टोरेंट ऑनर यानी कि एक रेस्टोरेंट की मालिक एग्रीड यानी कि इत्तेफाक किया, एग्री किया, राज़ी हुआ टू ट्राई इस चिकन यानी कि उसकी चिकन को सेल करने का, उसकी चिकन को बेचने का। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस, फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के कस्टमर्स यानी कि ग्राहक लव्ड इट यानी इसे पसंद की, जब उस रेस्टोरेंट ने इसे दिया तो उसने इस चिकन को पसंद की, एंड स्लोली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से इस रेसिपी यानी कि उसकी जो रेसिपी था, उसके नुस्खा था यानी कि वो तरीका जिसने उसने चिकन को पकाया था, बिगेन स्प्रेडिंग यानी कि क्या हुआ, फैलना शुरू कर दिया। स्प्रेडिंग मतलब फैलना, बिगेन मतलब शुरू किया, सून बहुत जल्द, सैंडर्स क्रिएटेड यानी कि सैंडर्स ने क्या किया, क्रिएट किया या बनाया, इस ब्रांड अपनी ब्रांड बनाया, कॉल्ड केंटकी फ्राइड चिकन, जो केंटकी फ्राइड चिकन कहलाता है, KFC जिसका आपने नाम सुना है। मोस्टली इसको बाइकाट करते हैं और बाइकाट जारी रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके बेनिफिट आपको पता है किसको मिल रहा है, तो इसको बाइकाट करना चाहिए। यहाँ पे इस स्टोरी का मेन मकसद क्या है कि आप 65 के एज, आप जो भी जिस एज में भी, आप जिस एज में भी हो आप काम कर सकते हो, इस स्टोरी का मकसद ये है, ठीक है। इसमें कभी भी इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, आप बिल्कुल बाइकाट करना है, बाइकाट करें, बाइकाट को जारी रखें, ठीक है, इसको सपोर्ट करना ही नहीं है। आगे लिखा है कि पीपल फ्राम ऑल ओवर यानी कि पूरी दुनिया से या मुख्तलिफ जगहों से लोग केम आए टू टेस्ट यानी कि टेस्ट करने के लिए, जायका चखने के लिए, इस फेमस फ्राइड चिकन, उसके मशहूर फ्राइड चिकन को। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस कि एट द एज ऑफ 65 यानी कि 65 साल की उम्र में, व्हेन मोस्ट पीपल रिटायर, ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, सैंडर्स स्टार्टेड अ वर्ल्ड वाइड बिजनेस यानी कि सैंडर्स ने शुरू किया, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, जिसे हम इनिशिएट भी कहते हैं, बिगेन भी कहते हैं, ठीक है, शुरू किया, एक दुनिया भर का एक कारोबार शुरू करिए। इज़ हार्ड वर्क उसकी सख्त मेहनत, मेड हिम वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड फेसेस इन द फूड इंडस्ट्री, यानी कि उसकी सख्त मेहनत ने उसे बनाया, क्या बनाया, वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड फेसेस यानी कि सबसे जाने पहचाने शक्ल बनाया, फेस बनाया, इन द फूड इंडस्ट्री यानी कि खुराक की सनद में यानी कि फूड इंडस्ट्री में। ये प्रूव्ड यानी कि उसने साबित कर दिया दैट के एज इज़ जस्ट अ नंबर यानी कि एज जो है, उम्र जो है, सिर्फ एक नंबर होती है। What really matters is determination and never giving up, और जो सबसे अहम होती है वो है अज़म, ठीक है, और कभी भी आर नहीं माना, गिविंग अप मतलब आर मानना। इवन टुडे अत्ता के आज भी इस स्टोरी यानी कि उसकी कहानी इंस्पायर यानी कि हौसला देता है और इंस्पायर कर देता है मिलियंस यानी कि मिलियन लोगों को, करोड़ों लोगों को, टू चेज इज देयर ड्रीम्स नो मैटर और लेट इट सीम, कि वो अपना ख्वाबों का पीछा करें चाहे कितनी ही देर क्यों नहीं नज़र आता हो। अभी जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है यानी कि इससे हमें क्या सबक मिलती है इस स्टोरी से, वो है कि सक्सेस एज नो एज लिमिट, यानी कि जो कामयाबी की कोई ही उम्र की लिमिट नहीं होती है, हदूद नहीं होती है। विद पैशंस एंड परसिस्टेंस ड्रीम कैन कम ट्रू, यानी कि सब्र और इस्तिकामत से जो ख्वाब होते हैं वो असल बन सकते हैं, वो सच्चा बन सकते हैं, यानी कि हकीकत में हो सकते हैं। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अभी डिस्कस करने वाले उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। सबसे पहले आता है सक्सेसफुल, सक्सेसफुल कहते हैं कामयाब, जिसे हम प्रॉस्परस भी कहते हैं, ट्रैम्फंट भी कहते हैं। स्ट्रगल्स, स्ट्रगल्स कहते हैं मुश्किलों को, कोशिशों को, जद्दोजहद को, जिसे हम हार्डशिप्स भी कहते हैं, जिसे हम एडवर्सिटीज़ भी कहते हैं। फेल्ड, फेल्ड मतलब नाकाम होना, ठीक है, जिसे हम मिसकैरीड भी कहते हैं, जिसे हम कोलैप्स्ड भी कहते हैं। ओप्लस, ओप्लस कहते हैं मायूस, जिसे हम डिस्पर्डेंट भी कहते हैं, जिसे हम फॉरलॉर्न भी कहते हैं। ओवर, ओवर मतलब ख़त्म, ठीक है, जिसे हम फिनिश्ड या कंक्लूडेड भी कहते हैं। ड्रीम, ड्रीम कहते हैं ख्वाब को, जिसे हम विजन या एस्पिरेशन भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है कुकिंग, कुकिंग कहते हैं पकाने को, ठीक है, जिसे हम प्रीपेयरिंग भी कहते हैं, जिसे हम क्यूलिनरी भी कहते हैं। रेसिपी, रेसिपी कहते हैं नुस्खा, जिसे हम फार्मूला या मेथड कहते हैं। बिलीव्ड, बिलीव मतलब यकीन करना या मानना,
جسے ہم ٹرسٹڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ایکسیپٹڈ بھی کہتے ہیں. ریسٹورنٹ کہتے ہیں ریسٹورنٹ کو، جسے ہم ایٹریز بھی کہتے ہیں، جسے ہم بیسٹروس بھی کہتے ہیں. ریفیوزڈ یعنی کہ انکار کر دیا، جسے ہم ڈکلائنڈ یا ریجیکٹڈ کہتے ہیں. آنرس کہتے ہیں مالک کو، جسے ہم پروپرائٹرز بھی کہتے ہیں اور اولڈرز بھی کہتے ہیں. ریجیکشن کہتے ہیں رد کرنے کو، جسے ہم ریفیوزل یا ڈسمزل بھی کہتے ہیں. اسی طرح ڈفرینس آتا ہے پیشنس کہتے ہیں صبر کو، جسے ہم انڈورنس بھی کہتے ہیں، جسے ہم فوربیئرنس بھی کہتے ہیں. اوپ کہتے ہیں امید کو، جسے ہم آپٹمزم بھی کہتے ہیں، جسے ہم ایکسپیکٹیشن بھی کہتے ہیں. سلولی یعنی کہ آہستہ آہستہ سے، جسے ہم گریجولی بھی کہتے ہیں، جسے ہم پروگریسولی بھی کہتے ہیں. فیمس کہتے ہیں مشہور معروف کو، جسے ہم رینوڈ یا سیلیبریٹڈ کہتے ہیں. ریٹائر مطلب ریٹائر ہونا، جسے ہم ودرا یا ریزائن کہتے ہیں. بزنس کہتے ہیں کاروبار کو، ٹھیک ہے، جسے ہم انٹرپرائز بھی کہتے ہیں، ٹریڈ بھی کہتے ہیں. ریکگنائزڈ یعنی کہ پہچان جانا، جسے ہم ایگنالجڈ یا آئیڈینٹیفائڈ بھی کہتے ہیں. ریفرنس اس کی ٹرانسلیشن ہے. اس بک میں ہر اسٹوری کی اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہے اور اس اسٹوری کے تمام ویکیبلری و سینونیم بھی موجود ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کی. اس کے ساتھ اسٹوری خود بھی موجود ہے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس اسٹوری کی یہاں پہ لیکچر بھی یوٹیوب پر موجود ہے، فیس بک پر موجود ہے، ٹک ٹاک پر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ تمام اس کی چیزیں بھی موجود ہیں. نہ صرف آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا بلکہ آپ کے کڈ کے لیے یا کوئی چھوٹا بھائی جو ابھی لرن کر رہا ہے اس کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہوگا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.